و معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تو بات یہاں تک ہو گئی 3-4 دن میں کہ امام بنانے کا وہ امام جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد ضروری ہے جانشین رسول کے عنوان سے، اور رسول اللہ کے بعد یہ منصب امامت منصب الہی ہے۔ دنیا والوں نے یہ سمجھا کہ یہ حکومت ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت آپ سمجھ رہے ہیں وہ حکومت نہیں ہے۔ حکومت تو ہے، مگر یہ وہ حکومت جو اسلامی حکومت ہو، وہ حکومت نہیں کہ جس میں حاکم کے لیے معصوم ہونا، حاکم کے پاس عالم ہونا، علم ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ دنیا میں جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں، جتنی بھی بادشاہت گزری ہے، آج تک آپ نے سنا کہ کہیں پہ یہ کہا گیا کسی بادشاہ کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، کسی بادشاہ کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ علم ہونا ضروری ہے؟ نہیں۔ بادشاہت کے لیے کیا ضروری ہے؟ لشکر، تلوار، وزیر، سینک، یہ سب۔ لیکن جو اسلامی بادشاہ ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، عالم ہو، رسول اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا ہو۔ لہذا رسول اللہ کی جگہ جو آ رہا ہے وہ جو ہے رسول اللہ کی صفات والا ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے ہم لوگ بحث شروع کر رہے ہیں کہ بعد از رسول امت کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امام رسول اللہ کے بعد پبلک بنائے گی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح سے تمام ہادی خدا کی جانب سے آئے ہیں ویسے ہی امام بھی چونکہ عہدہ الہی ہے، لہذا امام بنانے کا حق بھی کس کو ہے؟ خدا کو ہے۔ تو برادران اہل تشیع کہتے ہیں کہ امام خدا بنائے گا، جیسا کہ خود غدیر میں جبریل علیہ السلام نے آ کر کے پیغمبر سے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ گویا اس کا مطلب کہ پیغمبر کو پہلے سے آرڈر ہوا تھا، خود پیغمبر کو بھی اختیار نہیں ہے جب تک کہ خدا نہ کہہ دے۔ تو اس کا مطلب کہ امام بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ خدا کو ہے۔ برادران ہمارے کہتے ہیں کہ نہیں، پبلک اس کو بنا سکتی ہے۔ اب انہوں نے اس پر 2 دلیل دیا ہے۔ کہتے ہیں ایک تو قرآن سے ثابت ہے کہ پبلک امام بنا سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ عقل کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک پریوار کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تو اتنی بڑی امت کو تنہا کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ لہذا امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ایک امام بنا لے۔ اس اعتراض کا جواب آپ اسی سے دے سکتے ہیں کہ جب آپ کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پریوار اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تو پوری امت کیسے اکیلی چھوڑ دی جائے؟ یہ پیغمبر کو نہیں پتا تھا، یہ بات پیغمبر کو نہیں معلوم تھی کہ پیغمبر جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے بات کسی کو بنا کر کے جاتے، اور یہ کیا پیغمبر سے یہ بعید ہے کہ پیغمبر بغیر کسی کو معین کیے ہوئے چلے جائیں؟ اب اگر آپ ذرا غور کریں، آپ ہم کو مجلس کے لیے بلائیے اور آپ کہیں مولانا آپ کو 60 منٹ مجلس پڑھنا 1 گھنٹہ، اور ہم نے مجلس پڑھ دیا کتنا؟ آدھا گھنٹہ، منہ بگڑے نہیں بگڑے بانیان مجلس کا؟ کیوں؟ اس کی خواہش تھی کہ 1 گھنٹہ پڑھا جائے، آپ نے کتنا پڑھا؟ آدھا گھنٹہ۔ بانیان مجلس 2-4 لوگوں کو جمع کر کے گا، کچھ پڑھا ہی نہیں۔ تو کچھ لوگ تو اس کے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن جنرلی 80% 90% پبلک ہمارے ساتھ رہے گی۔ ارے آدھا گھنٹہ کی بھی تو مجلس ہوتی ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ رہا ہوگا، ہمارے سپورٹ میں لوگ رہیں گے۔ میں نے 1 گھنٹہ پڑھنے کے بجائے مجلس 15 منٹ پڑھ دیا، بانیان مجلس کا منہ اور بگڑے گا نہیں بگڑے گا؟ اب ہمارا سپورٹ کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ اب کتنے ہو جائیں گے؟ 60%۔ ظاہر سی بات ہے، بیچارہ اتنی دور سے بلوایا اس نے، اتنا خرچہ کیا، 1 گھنٹہ پڑھنا تھا، 15 منٹ پڑھ دیا۔ پھر بھی کچھ لوگ ہمارے سپورٹ میں آ جائیں گے 30-40%۔ کوئی بات نہیں مولانا، لمبی بات سے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، کم میں بھی جو کہنا تھا آپ نے کہہ دیا۔ مجلس 15 منٹ کی ہو، 1 گھنٹے کی مولا کا ذکر تھا، ہو گیا، بس کافی ہے، ہو گئی بات۔ میں نے مجلس 1 گھنٹے کے بجائے پڑھ دیا کتنا؟ 5 منٹ۔ اب بانیان مجلس کا موڈ بگڑے گا نہیں بگڑے گا؟ بتاؤ، 1 گھنٹہ کہا تھا، 5 منٹ کی مجلس ہوتی ہے۔ اب 80% پبلک بانیان مجلس کے ساتھ ہو جائے گی، غلط کیا انہوں نے۔ پھر بھی 2-4 لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے، ارے ٹھیک ہے، مولانا نے کچھ سوچی کہ 5 منٹ میں جو کہنا تھا کہہ دیا، 3 منٹ میں ایک حدیث سنا دی، 2 منٹ میں مصائب ہو گیا، لوگوں نے رو لیا، آنسو نکل آیا۔ کام مجلس کا اور زیادہ تھوڑی دیکھی جاتی ہے۔ میں نے 1 گھنٹے کے بجائے 1 منٹ مجلس پڑھی۔ اب بانیان مجلس کا موڈ بگڑے گا نہیں بگڑے گا؟
مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، مجلس ہوتی ہے کوئی ہے۔ اب کوئی بھی میرے ساتھ آئے گا مولانا بس 1 منٹ کی مجلس نہیں ہوتی ہے۔ اب میں جا کے چلا کے کہوں بھائی میں نے پورے 60 سیکنڈ مجلس پڑھی ہے، 60 سیکنڈ کم نہیں ہوتا، بہت ہوتا 60 سیکنڈ ہے، پھر بھی کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا، چاہے جتنا آپ چیخ لیجئے۔ کیا بالکل میں نے مجلس نہیں پڑھی؟ بھائی میں آیا ممبر پہ، پورا خطبہ ہوا، حدیث سنائی، 1 منٹ لگا اس میں نا، لیکن ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ مجلس نہیں ہوئی، مجلس نہیں ہوئی، مجلس نہیں ہوئی، مجلس نہیں ہوئی۔ یا اگر آپ 1000 آدمی کا کھانا پکوائیے اور 200 آدمی آئے تو آپ کیا کہیں کوئی آیا نہیں، کوئی آیا نہیں، کوئی آیا نہیں، جبکہ 200 آدمی آئے نا، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کوئی آیا نہیں؟ کہ کبھی کبھی جب تعداد گھٹتے 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 اتنا گھٹ جائے کہ پھر اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو جائے تو پھر اس ہونے سے کوئی فائدہ۔ آپ نے بے شک مولانا صاحب آپ نے پڑھا 60 سیکنڈ مجلس، آپ گئے ممبر پہ، میں نے دیکھا، بٹ وہ 1 منٹ اب 60 منٹ کے مقابلے میں گویا کچھ نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا تھا کتنے دن کے لیے؟ قیامت تک کے لیے نا، کہ لوگوں کی آپ آ کر کے ہدایت کریں۔ اور پیغمبر رہے کتنا دن؟ پیغمبر رہے کتنا دن؟ 63 ایئرس، 63 سال۔ یا رسول اللہ ہم نے 60 منٹ کے مقابلے میں 1 منٹ مجلس پڑھی تو پورا گھٹ کے سر کہہ رہا کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، اور آپ کا دین قیامت تک ہے، آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو عجب نہیں پیغمبر کہیں تم سے مطلب، ہم کہیں گے نہیں، یا تو آپ خود رہیے اور امت کی ہدایت کرتے رہیے، آپ جائیے مت، اور یا تو پھر اپنا انتظام کوئی کر کے جائیے اپنے بعد۔ عجب نہیں پیغمبر کہیں گے تم سے مطلب تم ہمیں سکھاؤ گے، نہیں کریں گے انتظام۔ تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم تو کچھ نہ کہیں گے مگر خدا کہہ دے گا کہ اگر یہ کام نہ کیا غدیر میں فما بلغت رسالت ہو، آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی آپ کی 63 سال کی محنت جو ہے وہ 1000 سال کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بیکار ہو جائے گی اگر آپ اپنے بعد کسی کا انتظام نہ کر کے جائیں۔ اب پیغمبر کی صاف حدیث موجود ہے، پیغمبر فرماتے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ ہم تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور دوسرے، اگر ان دونوں سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ جو لن تضلوا بعدی جو لن آیا ہے، اب جب آپ لوگ انگلش تو پڑھتے ہی ہوں گے اتنا تو، کہ آپ غور کریں کہ نو، نیور اور ناٹ سب کی میننگ سیم ہے؟ میننگ سیم نہیں ہے۔ کھانا کھائیں گے آپ نیور، اور پھر اگر آپ 10 منٹ کے بعد کھاتے ہوئے دکھے کیا ہے، لیکن اگر آپ نے کھانا کھائیں گے آپ نو، پھر 10 منٹ بعد کھاتے ہوئے دیکھے تو کوئی بری بات، فی الحال گیس ویس رہی ہوگی، نہیں موڈ بنا، پیٹ صاف ہو گیا، کھا لیا انہوں نے۔ اس کا مطلب کہ نیور میں نفی ابد پائی جاتی۔ خدا بند عالم نے نگیٹو سنٹنس کے لیے لا استعمال نہیں کیا بلکہ لن، اور رسول اللہ نے لن استعمال کیا۔ یہ لن کیا ہے کہ جیسے خدا بند عالم کے لیے جب جناب موسیٰ آئے کا قوم دیکھنا چاہتی تھی، کہا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کیا خدا کبھی دیکھا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا خدا نے لن استعمال کیا، نفی ابد، کبھی دیکھے نہیں جا سکتے۔ یہاں بھی پیغمبر نے لفظ لن استعمال کیا، لن یفترقا، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، وَإِنَّهُمَا، اور اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ لن تضلوا بعدی، ہمارے بعد گمراہ۔ تو سیدھی سی بات کیا ہوئی کہ اگر متمسک نہ رہے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی انسان فقط اہل بیت کو اختیار کر لے تب بھی گمراہ ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر نے دونوں ملا کے کہا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما، یہ نہیں کہا کسی ایک سے، دونوں سے متمسک رہو گے تو کامیاب ہوگے، قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی۔ تو اگر کوئی صرف قرآن لے لے تو بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔
کوئی فقط اہل بیت کا دامن چھوڑے اور قرآن چھوڑ دے اہل بیت کو لے کر کے، وہ بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے اگر قرآن ہاتھ میں نہیں ہے تو۔ اس لیے کل سے 4 بجے کلاس شروع ہوئی ہے، نماز شروع ہو رہی ہے اور آج بھی 4 بجے ہوگی، قرآن کی کلاس ہوگی۔ جس کو شوق ہے اپنے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں جو چھوٹا سا الف بے والا رہتا ہے، وہ یسرنا القرآن لے کر کے آئیے۔ اور کر رہے ہیں آپ 4 بجے نماز ہو رہی ہے ظہر اور عصر کی، 10 منٹ جو ہے نماز، 15 منٹ قرآن اور 10 منٹ فقہ، احکام، غسل، وضو وغیرہ۔ قرآن سیکھیں اور 20 سے 25 دن، اس میں کوئی بچہ نہیں ہے، جوان کے لیے 20 سے 25 دن میں کافی ہے، قرآن آرام سے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ باقی ان کی جتنی پریکٹس ہے، پریکٹس کرتے جائیں وہ سیکھتے جائیں گے۔ قرآن ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک رہنا ضروری ہے۔ فقط اہل بیت کو لیا تو بھی کامیاب نہیں ہوں گے، فقط قرآن لے لیا تو بھی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ کامیاب کب ہوگا آدمی؟ جب دونوں کو ساتھ لے کر کے چلے۔ اب اگر یہیں سے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آج بہت سارے مسلمان آپ کو ملیں گے کہ قرآن پر بہترین نگاہ ہے، قرآن بالکل ان کے سامنے واضح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت نہیں مل رہی ہے۔ کہ اگر ہدایت مل جائے تو نعوذ باللہ پیغمبر کا قول جھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ پیغمبر نے کہا ہے فقط قرآن لے کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، فقط اہل بیت لے کر کے کامیاب، جب تک دونوں ساتھ ملا کر کے انسان نہیں چلے گا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ جیسے ہم اہل بیت کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، ویسے ہی ہماری توجہ قرآن پر بھی ہونی چاہیے۔ 4 بجے آئیں، نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی سیکھیں۔ تو پیغمبر نے اپنے بات پورا انتظام پیغمبر نے کر دیا ہے، لیکن برادران نے کہا کہ نہیں، یہ اختیار کس کو ہے؟ امت کو ہے، امت بنا سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، خداوند عالم روز اول جب پہلا ولی اور جب پہلا اس کا جو ہے خلیفہ روئے زمین پر آیا، جناب آدم کس نے بنایا؟ خداوند۔ عقلی طور پہ اگر انسان سوچے، آپ مجھے ذرا ایک بات بتائیے، قرآن کہتا لن تجدہ، پھر لن آیا، پھر لن آیا، لام نون زبر لن، نون ساکین۔ یہ لن وہ لن ہے کہ جس کے بعد کبھی بھی پھر یس نہیں ہو سکتا۔ لن ترانی، خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ لن تج، قرآن کہتا ہے لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت پہ تبدیلی نہیں پاؤ گے، ہرگز نہیں پاؤ گے، کبھی نہیں پاؤ گے۔ سنت پروردگار، اللہ کی سنت کیا ہے؟ اس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، کسی سے پوچھا؟ زمین کا فرش بچھایا، کسی سے اس نے پوچھا؟ سورج کی قندیلیں لگا دی، کسی سے پرمیشن لی اس نے؟ ہے چاند چمکایا، اللہ نے کسی سے اجازت لی؟ پوری کائنات خداوند عالم نے بنائی، خود بنائی یا کسی سے اجازت لیا اس نے؟ حتیٰ کہ اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء بھیج دیے خداوند عالم نے۔ کسی سے اجازت لی یا کسی کو اختیار دیا کہ 2-4 نبی آپ بنا لیجئے؟ کسی زمانے میں، کسی جو ہے ماحول میں، کسی بھی امت کو خدا نے کہا کہ آپ اپنا رہبر اور جانشین خود بنا لیجئے؟ جواب نہیں۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کی روش کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنا کام خود کرتا ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے اصلاً۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ حتیٰ کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جائیے تبلیغ کیجئے، موسیٰ نے کیا کہا؟ پروردگار میرے ساتھ ذرا میرے بھائی ہارون کو بھیج دیتا، تھوڑا ہیلپ ہو جائے گی، میرا سپورٹ میں رہیں گے، میرا وزیر بنا دے ان کو۔ موسیٰ اتنے بڑے نبی آپ ہیں، اتنے بڑے نبی، معمولی نبی تھوڑی موسیٰ۔ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ صاحب کتاب نبی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ توریت موسیٰ کے پاس آئی، یا نبی اللہ خدا سے آپ کیا پوچھنے جا رہے ہیں؟ سیدھے ہارون کو پکڑتے اور لے چلے جاتے اپنا وزیر بنا کے۔ عجب نہیں موسیٰ ہم سے کہیں
کہ ہم چاہے جتنے بڑے نبی ہو جائیں اپنا وزیر بنانے کا اختیار ہم کو نہیں ہے، اپنا جانشین بنانے کا اختیار ہم کو نہیں ہے، پروردگار میرے بھائی کو بھیج دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے، آپ انصاف سے بتائیے اللہ کی سنت کیا ہے کہ اس نے ہر نبی خود بنایا، ہر کام خود کیا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، نہیں پاؤ گے تبدیلی۔ اور اس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل، ہر جگہ انی، میں۔ کیا مسلمانوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد اللہ اپنی سنت چینج کر رہا ہے؟ تو یا تو آپ قرآن سے یہ آیت نکال دیجئے اور سقیفہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر قرآن میں یہ آیت موجود ہے اور خدا کی سنت کو بتا رہی ہے، اللہ کی روش اور سنت یہ ہے کہ وہ اپنا جانشین، اپنا وزیر خود بناتا ہے، تو یا تو رسول اللہ کے بعد سنت پروردگار کے مطابق اپنا جانشین خود بنائے، یا ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوگا تو اس کی طرف سے ہوگا۔ ہو گئی بات؟ تو عقل کیا کہتی ہے؟ پبلک بنائے گی یا اللہ؟ یہاں تک جو میں آپ کو اتنی دیر میں لے آیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ بنائے گا، اللہ بنائے گا، اس کا عہدہ ہے، وہ طے کرے گا۔ اب آگے انشاءاللہ بھی آئے گی بات کل پرسوں تک کہ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ بنائے گا، اور انہوں نے کیوں کہا کہ پبلک بنائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے 15 رمضان کے بعد آئے، ہم لوگ ابھی چونکہ پارٹ 1 میں اپنی طرف چلے جائیں گے، چونکہ ہم کو دوسروں سے کیا مطلب، ہم اپنی طرف جائیں گے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال یہاں، جب یہاں تک آپ آ گئے کہ کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا، چونکہ اللہ کا یہ کام ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آخر امت کو امام کی ضرورت ہے کیوں؟ کیا رسول اللہ سب کمپلیٹ کر کے نہیں چلے گئے تھے؟ ساری جو قرآن آ چکا، سب کچھ بالکل واضح ہو چکا، اب کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں، اس کے باوجود بھی امت کو امام کی ضرورت ہے رسول اللہ کے جانے کے بعد۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر اللہ نے ان کو بھیجا تھا قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے، بٹ کیا پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ پورے قرآن کو ایکسپلین کر دیں؟ یہ پرسوں نرسوں اشارہ ہوا تھا ہلکا سا، کیا پیغمبر کی ذمہ داری پورا قرآن ایکسپلین کر دیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں آئی ہے اس کو بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ سر کے اوپر سے ہی آئے گا، سمجھ ہی نہیں آئے گا، ہے یا نہیں ہے؟ بلا وجہ جو ہے اوپر سے اگر بات جائے، نہ سمجھ میں آئے یا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ کچھ مسائل جو بعد میں پیش آنے والے ہیں، جس کا تعلق اس زمانے سے نہیں ہے، تو کوئی رہبر اور جانشین اور علم الہی رکھنے والا موجود ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ بہت سارے مسائل آج 2023 میں ایسے پیش آ رہے ہیں جو 1400 سال پہلے نہیں تھے، نہیں تھے۔ تو ان جوابات کو حل ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ کہاں سے حل ہوگا؟ قرآن میں تو ہے، لیکن اگر کوئی علم الہی کا حامل روئے زمین پر نہ موجود ہو تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اگر امت کو حاجت ہے اور قرآن باقی ہے تو قرآن سمجھانے والا بھی باقی ہونا چاہیے۔ یہ عقلی بات ہے کہ جب تک کتاب ہے، کتاب سمجھانے والا ہونا چاہیے۔ ہو گئی بات؟ اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹیچر ہے کتاب نہیں ہے تب تو چل جائے گا مسئلہ، لیکن کتاب ہے ٹیچر نہیں ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی کہہ دیں، ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ قرآن امت سمجھ سکتی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن اصلاً پورا جو ہے وہ بہت سخت ہے، کچھ بات آئے تو سمجھ سکتا ہے انسان۔ جیسے ایک کتاب ہے، کس کلاس میں ہے؟ فرسٹ ایئر بک ہے آپ کی؟ تو وہ بک میں آپ کو شروع سے لے کے آخر تک ٹیچر کی ضرورت ہے یا کچھ تھوڑا بہت آپ کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے؟ یہ سب کے ساتھ ہے۔ جب کتاب پڑھتے ہیں ہم لوگ تو پورا ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں کچھ تھوڑا بہت آدمی خود بھی تو سمجھ لیتا ہے، لیکن پورا سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟
ٹیچر کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ پورا جو ہے انسان نہیں سمجھ سکتا. مثلا ایک آیت کیا ہے, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. یہ تو آسان ہے, سب سمجھ جائیں گے. نماز قائم کرو, نماز پڑھنا, یہ آسان آیت ہے. لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں, مثلا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, بتائیے قربہ کون ہے؟ یہ سخت آیت ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, نہ بیٹا پیدا کرتا ہے, نہ کسی سے پیدا ہوا, نہ کوئی بیوی ہے. آسان آیت ہے, سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ کوئی مشکل ہے؟ لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ ضالین کون لوگ ہیں؟ تو اس کا مطلب قرآن کچھ سمجھا جا سکتا ہے, لیکن کما حقہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا بغیر ٹیچر کے. وہ ٹیچر کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. چلیے مان بھی لیا ہم نے, ابھی آپ کہہ رہے تھے فرسٹ ایئر میں مان بھی لیا میں نے کہ آپ پوری کتاب خود سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن خود سے سمجھے ہوئے پہ اطمینان ہوتا ہے؟ کیوں یار پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, اور یہی صحیح سمجھ کے اگر ہم یاد کرتے گئے, ایگزام میں یہی لکھ دیا, اگر غلط ہوا تب کیا ہوگا؟ فیل ہو جائیں گے. اس سے بڑھیا ایک مرتبہ ٹیچر کو دکھا لو, ٹیچر ہم نے یہ سمجھا ہے, دیکھیے میرا صحیح ہے. اگر انہوں نے سائن کر دیا, انصاف سے بتائیے, اگر امت قرآن کو سمجھ بھی سکتی ہو, پھر بھی یہ کیسے پتا چلے گا جو آپ نے سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہے؟ جو آپ نے سمجھا وہ صحیح سمجھا ہے, خدا یہی کہنا چاہتا ہے, یہ کیسے پتا چلے گا؟ ٹھیک ہے, آپ ویسے ہی مر گئے, مرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ کچھ اور مطلب تھا, تب کیا کریں گے؟ اب اس کا مطلب کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے ٹیچر بن کے آیا ہو, اہل بیت علیہ السلام, کہ جو قرآن سمجھائیں اور جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہ ہو. تو اس کا مطلب کہ امام کی ضرورت کس لیے ہے؟ ایک تو قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے, اور دوسرے یہ کہ اگر امام نہ ہوا تو امت کے درمیان اختلاف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہر محلے کا ایک امام, لیکن اگر اللہ کی طرف سے ایک بن کر کے آئے گا تو کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا. اسی لیے آج آپ دیکھ لیجئے, جو لوگ بھی اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں, چاہے جتنا اختلاف ہو گیا ہو, لیکن اصل میں اختلاف نہیں ہے. ہمارے یہاں چونکہ امام ایک ہے, چاہے جتنے ہو جائیں, اصولی ہو, اخباری ہو, کوئی بھی ہو جائے, لیکن اصل سب کی ایک ہے. لیکن آپ دوسروں کے یہاں چلے جائیں, چونکہ اللہ کی طرف سے امام نہیں تھا, 4 امام ہوئے نہیں ہوئے ہیں؟ 4 امام ہوئے نہیں ہوئے, اور ہمارے یہاں 12 امام ہونے کے باوجود بھی ایک کے اختلاف ہے. جو امام علی کہہ رہے ہیں وہی امام مہدی کہہ رہے ہیں, جو امام حسن کہہ رہے ہیں وہی امام حسن عسکری علیہ السلام, جو امام حسین کہہ رہے ہیں وہی امام علی نقی علیہ السلام. سب کیا ایک ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ اس کے برخلاف آپ جا کے دیکھیں, 4 امام ہیں, چاروں کے یہاں اختلاف ہے. حتیٰ کہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ امام مالکی, ان کے یہاں ابھی نماز تمام ہوئی. نماز کیسے تمام کیا ہم نے؟ کیسے تمام کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم. ایسے ہی تو آپ کو سن کے ہنسی چھٹی گئی کہ امام مالکی کی فتویٰ موجود ہے کتاب میں, کہ ایسا ہے کہ آپ کو 2 طریقے سے نماز سے خارج ہو سکتے ہیں. ایک تو یہی جو تشہد پڑھ رہے ہیں, دوسرے آپ ریا خارج کر دیجیے, گیس خارج کر دیجیے, آپ نماز سے باہر ہو جائیں گے. یہ بھی ایک طریقہ خارج ہونے کا. تو اسی پہ ہمارے استاد جب پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ کیسے پاسبل ہے, اور اگر 2-4-10 لوگوں کا ایک ساتھ اس طرح سے ہو جائے تو اس مسجد کا حال کیا ہوگا. یہاں تک شریعت پہنچی, چونکہ اہل بیت کے در سے جب انسان ہٹتا ہے تو شریعت کا اس طرح سے مذاق بنتا ہے. لیکن جب اللہ کی طرف سے بن کر کے آئے گا تو جو پیغمبر بتا کے گئے ہیں وہی علی کہیں گے, وہی حسن کہیں گے, وہی امام مہدی کہیں گے. اور امام حسین نے کربلا کے میدان بھی کہا کہ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حرام کو حرام یا حلال کو حلال کیا ہے؟ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ, حلال محمد حلال الی یوم القیامہ. تو اگر امام موجود ہوگا تو دوسرا فائدہ کیا ہوگا امت میں؟ اختلاف نہیں ہوگا.
سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک تو قرآن کی وضاحت، دوسرا امت میں اختلاف نہیں ہو. ہے اختلاف کسی طرح کا؟ نہیں ہے. اگر امام جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بن کر کے آئے گا تو. تیسرا کیا ہے کہ اگر جو ہے امام خدا کی طرف سے بن کر کے آتا ہے. یہ بتائیے، قرآن کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. ہے نا قرآن کی آیت یہ. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ. ایک جگہ بارات گئی تو وہ صاحب دولہے کا جوتا جو ہے وہ سالیوں نے چوری کر لیا، تو کہنے لگے پیسہ دیجئے 3001 روپیہ. کا پیسہ چھوڑو، قرآن کہتا ہے چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں. تو آپ نے جو ہے وہ ابھی تک آپ نے کہیں سنا کہ چور اور چورنی کے ہاتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کٹے ہوں کہیں؟ یا اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے، قتل کر دیا جائے. ہے نا یہ اسلام کی جو حدیں ہیں. یا اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے قتل کر دیا جائے. کہ اگر کوئی رسول اللہ کے ساتھ توہین کرتا ہے، یہ حدیں کون جاری کرے گا؟ رسول اللہ تو چلے گئے. غور کر رہے ہیں آپ کے امت کو امام کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ حدوں کو کون جاری کرے؟ حد یعنی یہ پنش کون کرے گا؟ یہ سزا کون سنائے گا؟ کون سنائے گا سزا؟ کا پیغمبر کے بعد چونکہ شریعت کی حدود قائم ہونا ہے، اس لیے بھی امام کا ہونا ضروری ہے کہ اگر رسول اللہ کے جانے کے بعد اگر کہیں پر حد جاری کرنی ہو تو وہ حد جاری کر سکیں. آج بہت سارے لوگ جن کی گردن میں حد لٹکی ہوئی ہے امام غیبت میں ہیں، تو ایسی صورت میں حاکم شرع حد جاری کرے گا. عام انسان حد جاری یعنی آغا سستانی وہ طے کریں گے کیا کرنا ہے ان کا. اور کر رہے ہیں تو یہ حدود جاری ہوں گے نہیں ہوں گے؟ پنش کیا جائے، کون کرے گا پنش؟ ہے ایک مرتبہ تو آیا تھا مسئلہ امت کے سامنے، پھنس گئے تھے سب لوگ. یہی مسئلہ تھا. ایک چور، ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ کتنی دور کو دیجیے، یہی مطلب ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ ہے کہ یہاں سے ہاتھ ہے کہ یہاں سے ہاتھ ہے. ایک تو چوری کر لیا، لے کے آئے امام کے پاس. قرآن کہتا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب بتائے کہ کہاں سے کاٹا جائے؟ مسئلہ تو یہ یہاں سے کاٹ دیں، یہاں سے کاٹ دیں، یہاں سے کاٹ دیں. کیا کاٹیں؟ جو علم الہی کا حامل ہوگا وہی قرآن کی آیتوں کو حل کر سکتا ہے، وہی حدود جاری کر سکتا ہے، وہی سمجھا سکتا ہے. امام نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کی. مساجد یعنی جو ہم زمین میں سجدہ کرتے وقت رکھتے ہیں، پیشانی، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے، یہ کیا ہے؟ مساجد یعنی جس کے ذریعہ سجدہ کر. تو امام نے کہا کہ ان المساجد للہ، مساجد کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہیں، لہذا اس کی انگلیوں کو کاٹا جائے گا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے اس کو ہاتھ زمین پر رکھا جا سکے. یہ یہاں سے انگلی کاٹی جائے گی، ہاتھ یہ. اور کر رہے ہیں تو اب آپ انصاف سے بتائیے کہ رسول اللہ کے بعد امام کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر 1 تاکہ قرآن صحیح طرح سے واضح ہو، کوئی سمجھانے والا ہو. نمبر 2 رسول اللہ کے بعد امام کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ حدود قائم کی جا سکیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 رسول اللہ کے بعد امام کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ امت کے درمیان اختلاف نہ ہونے پائے. آج نظریات میں چاہے جتنا اختلاف ہو جائے مگر ہمارے یہاں کسی امام میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جو شریعت پیغمبر نے بتائی تھی وہ آج تک چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ کیا ہوا کہ امام بنانے کا حق کس کو ہے؟ خدا کو ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ خدا کا کام ہے. اللہ نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی. جب جناب موسیٰ کو چند لمحے کے لیے اپنا وزیر بنانے کی اجازت نہیں دی تو امت کے حوالے آخر وقت میں خدا کیسے کر سکتا تھا؟ باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ، اس کے آگے کل ہم لوگ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کوئی